کچھ قصے بلائے جاتے نہیں ہیں اور کچھ ڈیٹس جو ہیں وہ ہمیں اداس کر جاتی ہیں، کچھ دن ایسے ہوتے ہیں جو ہمیں پھر سے تنہا کر جاتے ہیں، یہ حقیقت ہے۔ اور ایون کچھ مہینے ایسے ہوتے ہیں کہ جب وہ سٹارٹ ہوتے ہیں جس میں وہ ڈیٹ ہوتی ہے جو آپ کو اداس کرتی ہے، تو وہ مہینہ سٹارٹ ہوتے ہی آپ سیڈ ہو جاتے ہیں، یہ حقیقت ہے۔ چلتے ہیں آج کے ولاگ کی طرف۔ مجھے امید ہے کہ آپ سب خیریت کے ساتھ ہوں گے۔ یہ اس دن کا کلپ تھا جب بہت زیادہ بارش تھی اور میں باہر گئی تھی، تو بارش سارا دن ہوئی، اتنی زیادہ گجرات میں بارش ہوئی ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ اور میں یہاں پہ پلاؤ بنا رہی تھی اور 7 بچوں نے آج ضد کی تھی کہ چکن جو ہے اس کو گرل کریں، تو وہ بھی کھا رہے تھے ساتھ ساتھ کوئلوں پہ۔ تو بس بچوں کے لیے کھانے کا بندوبست تو کرنا ہی پڑتا ہے، لیکن دل بہت اداس تھا۔ اداس اس لیے بھی ہے کہ وہ ڈیٹس جو ہے جو بندے کو اداس کرتی ہیں، وہ ڈیٹ آنے والی تھی۔ سپتمبر میں میری مدر کی ڈیتھ اینیورسری ہوتی ہے 15 سپتمبر کو۔ تو بس یہ جو مہینہ جب سٹارٹ ہوتا ہے نا، تو میں تب سے ہی سیڈ ہو جاتی ہوں۔ اور ایون اس کی جو راتیں ہوتی ہیں یہ ٹھنڈی ہوتی ہیں اور دن گرم ہوتے ہیں، تو مجھے جب یہ ڈیز آتے ہیں نا تو تب ہی میں اداس ہو جاتی ہوں۔ اور 15 سپتمبر کو جب وہ مین دن آتا ہے جب آپ کی امی کی برسی ہوتی ہے نا، تو آپ پورا دن ہی اداس رہتے ہیں۔ آپ کے سامنے ایک فلم چل جاتی ہے کہ کیسے آپ اس دن اٹھے تھے اور کیسے آپ کے ساتھ یہ ہو گیا تھا۔ اور جو اگر سڈن ڈیتھ ہو نا آپ کی امی کی یا آپ کے ابو کی یا کسی کی بھی، آپ کو کسی پیارے کی، تو پھر آپ وہ پورا دن ہی نہیں بھولتے۔ آپ کا وہ دن گزرا، کیسے وہ ٹائم گزرا تھا، کیسے آپ سوئے نہیں تھے، کیسے آپ جاگتے رہے تھے اور کیسے آپ نے کچھ نہیں کھایا تھا۔ تو وہ پورا دن جو ہے نا مجھے پھر اداس کر دیتا ہے۔ آج 10 سال گزر چکے ہیں میری امی کو دنیا سے گئے، لیکن یقین کریں میں آج بھی اداس ہو جاتی ہوں۔ مجھے وہ دن یاد آ جاتا ہے اور میں بہت اداس رہتی ہوں جب سپتمبر سٹارٹ ہوتا ہے۔ تو بس یہ ایک آٹومیٹیکلی چیز ہے۔ اس کے علاوہ 13 اپریل کو میرے فادر کی ڈیتھ اینیورسری ہوتی ہے، اور تب یکم رمضان بھی تھا جب میرے فادر اس دنیا سے گئے تھے، اعلان ہو چکا تھا۔ اور وہ پہلا رمضان تھا جب ہم لوگوں کو یاد ہی نہیں تھا کہ صبح رمضان ہے۔ ہمارے فادر اس ٹائم پہ ہاسپٹل تھے، اور ہاسپٹل سے بس نیوز آئی تھی کہ وہ وینٹیلیٹر پہ ہیں اور ان کی کنڈیشن بہت زیادہ خراب ہے۔ تو بس ہم لوگوں نے کیا ہی تیاری کرنی تھی، ہم نے کیا ہی گروسری کرنی تھی، اس ٹائم پہ ہمیں یاد ہی نہیں تھا کچھ بھی، کیونکہ 2-3 دن پہلے سے ہی ہم اپنے فادر کو ہاسپٹلائزڈ کرا کے ہاسپٹل جا رہے تھے بار بار۔ اور پہلے ان کے پاس مائکے میں ہی ہم لوگ تھے، اس کے بعد پھر وہ ہاسپٹل آ گئے، تو ہم لوگ بھی واپس اپنے ہی سسرال آ گئے، کیونکہ ہمارے گھر سے ہاسپٹل قریب تھا، تو یہاں سے اٹینڈ کرنا ایزی تھا۔ ساتھ ساتھ بچوں کو بھی دیکھنا تھا، بچے بھی چھوٹے تھے۔ تو وہ دن بھی جو ہوتا ہے نا یکم رمضان کا، جب اعلان ہو رہا ہوتا ہے، تو مجھے وہ اداس کر دیتا ہے، کیونکہ اسلامی سال کے حوالے سے وہی میری فادر کی ڈیتھ اینیورسری بنتی ہے۔ تو وہ رمضان فرسٹ رمضان تھا جب ہمیں بالکل بھی یاد نہیں تھا ایک رمضان ہے، یا کوئی خوشی نہیں تھی یا ایکسائٹمنٹ نہیں تھی۔ وہ جو پہلے روزے کی ایک بچے کو ہوتی ہے، جب وہ 12 سال سے بھی چھوٹا ہوتا ہے نا، تو وہ اس روزے کے لیے بہت ایکسائٹڈ ہوتا ہے، اور اس کے بعد ساری زندگی ہی ہم ایکسائٹڈ رہتے ہیں۔ لیکن وہ دن ایسا تھا جو ہمیں اداس کر گیا، اور ہم لوگ بالکل بھی تیاری نہ کر سکے رمضان کی۔ پھر اس کے بعد جو ہے اناؤنسمنٹ ہو گئی، صبح روزہ تھا اور ہم گھر چلے گئے، اور پھر ہمارے فادر جو ہے ان کی بھی ڈیتھ ہو گئی اور ان کی ڈیڈ باڈی آئی۔ اس کے بعد ہم نے کیا ہی جو ہے روزہ رکھنا تھا، یا روزہ رکھا تھا، لیکن یہ ہے کہ اس طرح سے کوئی ایکسائٹمنٹ نہیں تھی۔ پوری رات ہم اپنے فادر کے پاس ہی بیٹھے رہے، کیونکہ میرے تایا ابو نے کہا تھا کہ صبح آپ جنازہ کریں۔ بہت سے مہمان تھے جو دور سے آنے تھے، کچھ لیٹ بھی ہو گیا تھا بہت زیادہ، تو اس وجہ سے بھی۔ تو یہ جو 2 دن ہے نا یہ مجھے بہت اداس کر جاتے ہیں، یہ حقیقت ہے کہ ان 2 دنوں میں بہت سیڈ رہتی ہوں، میں خوش نہیں ہو پاتی، میں جتنی بھی کوشش کر لوں میں سیڈ ہی رہتی ہوں۔ اوپر سے یہ جو سیلاب ہے اس کی وجہ سے اب صورتحال بہت زیادہ خراب ہو چکی ہے۔ سارے جتنے بھی پاکستان میں شہر ہیں ان سب کو دیکھ کے دل بہت اداس ہو جاتا ہے۔ اس سے پہلے سیالکوٹ میں یا راوی سائڈ پہ یا جہاں پہ بھی فلڈ آیا تھا، وہاں پہ اینیملز کو دیکھ کے اور سب لوگوں کو، غریبوں کو اپنے گھروں سے نکلتا دیکھ کے، بے گھر دیکھ کے نا، ویڈیوز وغیرہ دیکھ کے دل بہت سیڈ تھا۔ تو یہاں پہ ہم لوگ گرل کھا رہے تھے اور ساتھ ساتھ بارش بھی ہو رہی ہے، اور آگ جلائی تھی ہم نے تاکہ ہم لوگ اپنے جو مینیو ہے اس کو بنا سکیں۔ تو بارش بہت تیز تھی، لیکن اس کے باوجود ہم لوگ سوچ رہے تھے کہ فٹافٹ سے بنا کے پھر نیچے آ گئے تھے ہم لوگ، اور رائس ہمارے بن چکے تھے۔ پھر بعد میں یہ باربیکیو بھی ہو گیا اور گرل ہو گیا کہ چکن، اور ہم اس کو نیچے لے آئے، ساتھ رائتا بنایا تھا، تو بچوں نے بہت انجوائے کیا تھا۔
تو یہ سیلاب کی صورتحال ہے کہ سیلاب بڑھتا ہی جا رہا ہے گجرات میں، ہر جگہ پانی ہو گیا ہے اور لوگوں کے گھروں میں پانی گھس چکا ہے۔ ہمارے گھر میں پانی جو ہے اس کی وجہ سے نہیں آیا یا ہمارے ایریا میں نہیں آیا کیونکہ ہمارا ایریا گجرات سٹی سے باہر ہے۔ تو یہ ہے صورتحال، آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ کو میرا ولاگ پسند آیا ہوگا۔ اب دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اگر میرے چینل پہ آپ نے آئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، لائک کریں، کمنٹ کریں۔ تو یہ آج کے دن کا ولاگ تھا، یہ جو کلپ میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں۔ یہ دھوپ نکل آئی تھی اور دھوپ کی وجہ سے کپڑے بھی ہم نے بہت دنوں بعد واش کیے تھے آج۔ تو آج کا دن اچھا تو لگا لیکن سیلاب کی گجرات میں صورتحال دیکھ کے بہت دل جو ہے نا سیڈ ہے۔ اللہ حافظ۔